واقعہ خواجہ غریب نواز اور وہ انسان جو دعا کے لائق بھی نہیں سمجھا گیا۔ اجمیر میں وہ دور تھا جب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ ابھی نئی نئی آباد ہو رہی تھی۔ لوگ دور دور سے آتے، کوئی بھوکا، کوئی ٹوٹا ہوا، کوئی بس سکون کی تلاش میں۔ ہر روز کی طرح اس دن بھی لنگر بن رہا تھا، لیکن اسی دن ایک عجیب انسان اجمیر میں داخل ہوا۔ وہ آدمی کون تھا؟ اس کے نام حسن بتایا جاتا ہے، روایت میں نام الگ الگ ملتا ہے۔ وہ نہ مسلمانوں میں بیٹھتا تھا نہ ہندوؤں میں۔ لوگ کہتے تھے یہ آدمی دھوکے باز ہے، یہ مذہب کا مذاق اڑاتا ہے، یہ کسی کا نہیں ہے۔ اس کے کپڑے میلے تھے، زبان کڑوی تھی اور آنکھوں میں عجیب سی نفرت۔ خانقاہ میں ہنگامہ۔ جب لنگر بٹ رہا تھا، حسن بھی لائن میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، یا خواجہ، یہ آدمی نہ نماز پڑھتا ہے نہ ادب جانتا ہے، اسے لنگر کیوں؟ خانقاہ میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی نگاہیں خواجہ غریب نواز پر ٹک گئیں۔ خواجہ صاحب نے بہت سکون سے پوچھا، یہ بتاؤ کیا لنگر رب کا ہے یا تمہارا؟ کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ پھر خواجہ صاحب نے اس آدمی کو اپنے پاس بلایا، وہ بات جو کسی نے نہیں سنی تھی۔ خواجہ صاحب نے اس سے پوچھا، تو اتنا غصے میں کیوں ہے؟ حسن پہلے ہنسا، پھر اچانک رو پڑا۔ اس نے کہا، میں نے ہر دعا مانگی لیکن ہر دروازہ بند ملا، اس لیے میں نے دعا کرنا ہی چھوڑ دیا۔ یہ سن کر خواجہ غریب نواز کی آنکھیں بھر آئیں۔ خواجہ صاحب کا جملہ جو روایت میں کم ملتا ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، جو دعا نہیں مانگ سکتا وہ غریب نہیں، اصل غریب وہ ہے جسے لوگ دعا کے قابل بھی نہ سمجھیں۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس آدمی کو کھانا پروسا۔ کرامت بنا چمتکار کا شور۔ اس دن کوئی آسمان نہیں پھٹا، کوئی آگ نہیں گری، لیکن لوگوں نے دیکھا حسن کی زبان بدل گئی، اس کی آنکھوں کا زہر اتر گیا۔ وہ کئی دن تک خانقاہ میں چپ چاپ بیٹھا رہا۔ آخری دن کچھ مہینوں بعد وہ آدمی اجمیر سے چلا گیا۔ جاتے وقت اس نے بس اتنا کہا، میں اللہ سے نہیں ہارا تھا، میں لوگوں سے ہار گیا تھا، اور خواجہ صاحب نے مجھے لوگوں سے نہیں خود سے واپس ملایا۔ واقعے کا مطلب یوٹیوب اینڈنگ کے لیے۔ خواجہ غریب نواز گنہگاروں کو سدھارنے نہیں، ٹوٹے ہوں کو عزت دینے آئے تھے۔ واقعہ جاری۔ خانقاہ کی رات۔ لنگر کے بعد خانقاہ میں عام طور پر سناٹا چھا جاتا تھا، چراغ جلتے رہتے لیکن باتیں کم ہوتی۔ اس رات حسن، وہی آدمی، پہلی بار خانقاہ میں رکا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھا رہا، نہ سویا نہ کسی سے بولا، کیونکہ جن لوگوں نے زندگی بھر ٹھوکر کھائی ہو انہیں نیند جلدی نہیں آتی۔ خواجہ صاحب کی نظر۔ خواجہ غریب نواز رحمہ رات کے آخری پہر خانقاہ کا چکر لگاتے تھے۔ جب ان کی نظر حسن پر پڑی تو وہ وہیں رک گئے۔ انہوں نے پاس بیٹھ کر پوچھا، اگر تجھے کچھ نہ ملے تو کیا تو یہاں سے چلا جائے گا؟ حسن نے سر جھکا لیا، میں ساری عمر بنا پائے ہی چلتا رہا ہوں۔ وہ بات جو کسی کتاب میں نہیں۔ خواجہ صاحب نے بہت آہستہ کہا، تو اللہ سے نہیں ناراض ہے، تو ان لوگوں سے ٹوٹا ہے جنہوں نے اللہ کا نام لے کر تجھے ٹھکرایا۔ یہ سن کر حسن پہلی بار پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ 3 دن کی خاموشی۔ اگلے 3 دن حسن نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی دعا نہیں مانگی، بس لنگر میں مدد کرتا، پانی بھرتا، جوتیاں سیدھی کرتا۔ لوگ حیران تھے، یہ وہی آدمی ہے جو کل تک زہر اگلتا تھا؟ چوتھے دن کا سوال۔ چوتھے دن حسن نے خود خواجہ صاحب سے پوچھا، اگر اللہ اتنا مہربان ہے تو اس نے مجھے اتنا اکیلا کیوں چھوڑا؟ خواجہ غریب نواز نے جواب نہیں دیا، بس سامنے پڑے ایک ٹوٹے پیالے کی طرف اشارہ کیا۔ پھر فرمایا، جب برتن ٹوٹا ہو تو لوگ اسے پھینک دیتے ہیں، لیکن پانی پھر بھی اسی میں رکھا جا سکتا ہے۔ یہ کرامت نہیں تھی۔ اس دن کوئی چمتکار نہیں ہوا، کوئی ہوا نہیں چلی، کوئی آواز نہیں آئی، لیکن حسن کا اندر دھیرے دھیرے بدلنے لگا۔ صوفیوں کی سب سے بڑی کرامت انسان کو انسان بنا دینا ہوتی ہے۔ جانے سے پہلے کچھ ہفتوں بعد حسن نے خانقاہ چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ خواجہ صاحب نے پوچھا، اب کہاں جاؤ گے؟ اس نے کہا، جہاں لوگ خود کو پاک سمجھتے ہیں وہاں نہیں،
جہاں ٹوٹے لوگ ملتے ہیں میں وہیں رہوں گا۔ آخری جملہ بہت طاقتور۔ جاتے وقت خواجہ غریب نواز رحمہ نے فرمایا، یاد رکھنا گناہ سے نفرت کرنا آسان ہے، لیکن گناہگار سے محبت صرف وہی کر سکتا ہے جسے اپنے رب پر یقین ہو۔ خواجہ غریب نواز صرف ایک درگاہ نہیں ہے، وہ ایک راستہ ہے جہاں انسان خود سے واپس مل جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمہ، وہ واقعہ جو کتابوں میں نہیں لکھا گیا۔ اجمیر میں آنے سے پہلے اجمیر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ جب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یہاں آئے تو یہ صرف ایک شہر تھا، نہ درگاہ تھی، نہ روشنی، نہ قوالی، بس لوگ تھے، ڈرے ہوئے، بٹے ہوئے اور ایک دوسرے سے زیادہ خود سے دور۔ خواجہ صاحب وہاں نہیں گئے جہاں لوگ پاک تھے، وہ وہاں گئے جہاں لوگ ٹوٹے ہوئے تھے۔ وہ آدمی جسے کوئی نہیں چاہتا تھا، حسن، وہ آدمی جسے کوئی اپنے پاس بیٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ کبھی وہ مندر کے باہر بھگا دیا جاتا، کبھی مسجد کے دروازے سے۔ لوگ کہتے یہ ناستک ہے، یہ بد زبان ہے، یہ اللہ کو گالی دیتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا تھا کہ وہ ایسا کیوں ہو گیا۔ اکثر سب سے زیادہ کڑوے لوگ سب سے زیادہ ٹوٹے ہوتے ہیں۔ خانقاہ کا پہلا دن۔ جب حسن خانقاہ پہنچا تو وہاں کوئی پہرے دار نہیں تھا، کوئی سوال نہیں تھا، کوئی پہچان نہیں پوچھی گئی، بس ایک آواز آئی، بھوکا ہے تو بیٹھ جا۔ یہی بات اس کے دل میں پہلی بار لگی۔ جہاں سوال نہیں ہوتے وہیں دل کھلتے ہیں۔ خواجہ صاحب کی خاموشی۔ خواجہ غریب نواز زیادہ بولتے نہیں تھے، وہ سمجھاتے نہیں تھے، وہ موقع دیتے تھے۔ حسن کو نہ وضو سکھایا گیا، نہ نماز کا دباؤ، بس کہا گیا پہلے انسان بن جا، عبادت خود آ جائے گی۔ 3 دن کوئی نصیحت نہیں۔ صوفی پہلے دل صاف کرتا ہے، پھر راستہ دکھاتا ہے۔ وہ سوال جس نے سب بدل دیا۔ ایک رات حسن نے کہا، اگر اللہ اتنا رحم دل ہے تو اس نے مجھے کیوں توڑ دیا؟ خواجہ صاحب نے جواب دیا، تجھے اللہ نے نہیں توڑا، تجھے ان لوگوں نے توڑا جنہوں نے اللہ کا نام اپنی زبان پر رکھا اور رحم دل میں نہیں۔ یہ بات حسن کے اندر بیٹھ گئی۔ اب حسن بدل رہا تھا، لیکن آسان نہیں تھا۔ کبھی غصہ لوٹ آتا، کبھی پرانی گالیاں۔ خواجہ صاحب بس اتنا کہتے، جب دل بھاری ہو تو کسی بھوکے کو ڈھونڈ، اور ہر بار غصہ کم ہو جاتا۔ خدمت سب سے بڑی عبادت بن گئی۔ جانے کا وقت۔ ایک صبح حسن نے کہا، میں اب یہاں نہیں رک سکتا۔ خواجہ صاحب مسکرائے، جو مل گیا ہو وہ رکتا نہیں، وہ بانٹتا ہے۔ اجمیر کی ہوا۔ حسن چلا گیا، کہیں کوئی مزار نہیں بنی، کوئی شور نہیں ہوا، لیکن اجمیر کی ہوا تھوڑی نرم ہو گئی، کیونکہ ایک ٹوٹا انسان جڑ کر چلا گیا تھا۔ خواجہ غریب نواز غریبوں کو امیر نہیں بناتے تھے، وہ انہیں انسان بنا دیتے تھے۔ واقعہ: خواجہ غریب نواز اور وہ انسان جو دعا کے لائق بھی نہیں سمجھا گیا۔ اجمیر میں وہ دور تھا جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ ابھی نئی نئی آباد ہو رہی تھی۔ لوگ دور دور سے آتے، کوئی بھوکا، کوئی ٹوٹا ہوا، کوئی بس سکون کی تلاش میں۔ ہر روز کی طرح اس دن بھی لنگر بنٹ رہا تھا، لیکن اسی دن ایک عجیب انسان اجمیر میں داخل ہوا۔ وہ آدمی کون تھا؟ اس کے نام حسن بتایا جاتا ہے، روایت میں نام الگ الگ ملتا ہے۔ وہ نہ مسلمانوں میں بیٹھتا تھا نہ ہندوؤں میں۔ لوگ کہتے تھے یہ آدمی دھوکے باز ہے، یہ مذہب کا مذاق اڑاتا ہے، یہ کسی کا نہیں ہے۔ اس کے کپڑے میلے تھے، زبان کڑوی تھی اور آنکھوں میں عجیب سی نفرت۔ خانقاہ میں ہنگامہ۔ جب لنگر بٹ رہا تھا، حسن بھی لائن میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، یا خواجہ، یہ آدمی نہ نماز پڑھتا ہے نہ ادب جانتا ہے، اسے لنگر کیوں؟ خانقاہ میں سناٹا چھا گیا، سب کی نگاہیں خواجہ غریب نواز پر ٹک گئیں۔ خواجہ صاحب نے بہت سکون سے پوچھا، یہ بتاؤ کیا لنگر رب کا ہے یا تمہارا؟ کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ پھر خواجہ صاحب نے اس آدمی کو اپنے پاس بلایا، وہ بات جو کسی نے نہیں سنی تھی۔ خواجہ صاحب نے اس سے پوچھا، تو اتنا غصے میں کیوں ہے؟ حسن پہلے ہنسا، پھر اچانک رو پڑا۔ اس نے کہا، میں نے ہر دعا مانگی لیکن ہر دروازہ بند ملا، اس لیے میں نے دعا کرنا ہی چھوڑ دیا۔ یہ سن کر خواجہ غریب نواز کی آنکھیں بھر آئیں۔ خواجہ صاحب کا جملہ جو روایت میں کم ملتا ہے،
ख्वाजा साहब ने फरमाया, जो दुआ नहीं मांग सकता वो गरीब नहीं, असल गरीब वो है जिसे लोग दुआ के काबिल भी ना समझें। फिर उन्होंने अपने हाथों से उस आदमी को खाना परोसा। करामत, बिना चमत्कार का शोर। उस दिन कोई आसमान नहीं फटा, कोई आग नहीं गिरी, लेकिन लोगों ने देखा हसन की जुबान बदल गई, उसकी आंखों का जहर उतर गया। वो कई दिन तक खानकाह में चुपचाप बैठा रहा। आखिरी दिन, कुछ महीनों बाद वो आदमी अजमेर से चला गया। जाते वक्त उसने बस इतना कहा, मैं अल्लाह से नहीं हारा था, मैं लोगों से हार गया था, और ख्वाजा साहब ने मुझे लोगों से नहीं खुद से वापस मिलाया। वाक़ये का मतलब यूट्यूब एंडिंग के लिए। ख्वाजा गरीब नवाज गुनहगारों को सुधारने नहीं, टूटे हुओं को इज्जत देने आए थे। वाक़या जारी। खानकाह की रात। लंगर के बाद खानकाह में आम तौर पर सन्नाटा छा जाता था। चिराग जलते रहते लेकिन बातें कम होती। उस रात हसन, वही आदमी, पहली बार खानकाह में रुका। वो एक कोने में बैठा रहा, न सोया न किसी से बोला, क्योंकि जिन लोगों ने जिंदगी भर ठोकर खाई हो उन्हें नींद जल्दी नहीं आती। ख्वाजा साहब की नज़र। ख्वाजा गरीब नवाज रहमान रात के आखिरी पहर खानकाह का चक्कर लगाते थे। जब उनकी नज़र हसन पर पड़ी तो वो वहीं रुक गए। उन्होंने पास बैठकर पूछा, अगर तुझे कुछ न मिले तो क्या तू यहाँ से चला जाएगा? हसन ने सिर झुका लिया, मैं सारी उम्र बिना पाए ही चलता रहा हूँ। वो बात जो किसी किताब में नहीं। ख्वाजा साहब ने बहुत आहिस्ता कहा, तू अल्लाह से नहीं नाराज है, तू उन लोगों से टूटा है जिन्होंने अल्लाह का नाम लेकर तुझे ठुकराया। ये सुनकर हसन पहली बार फूट फूट कर रोया। 3 दिन की खामोशी। अगले 3 दिन हसन ने कोई सवाल नहीं किया, कोई दुआ नहीं मांगी, बस लंगर में मदद करता, पानी भरता, जूतियाँ सीधी करता। लोग हैरान थे, ये वही आदमी है जो कल तक जहर उगलता था। चौथे दिन का सवाल। चौथे दिन हसन ने खुद ख्वाजा साहब से पूछा, अगर अल्लाह इतना मेहरबान है तो उसने मुझे इतना अकेला क्यों छोड़ा? ख्वाजा गरीब नवाज ने जवाब नहीं दिया, बस सामने पड़े एक टूटे प्याले की तरफ इशारा किया। फिर फरमाया, जब बर्तन टूटा हो तो लोग उसे फेंक देते हैं, लेकिन पानी फिर भी उसी में रखा जा सकता है। ये करामत नहीं थी। उस दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई हवा नहीं चली, कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन हसन का अंदर धीरे धीरे बदलने लगा। सूफियों की सबसे बड़ी करामत इंसान को इंसान बना देना होती है। जाने से पहले कुछ हफ्तों बाद हसन ने खानकाह छोड़ने का इरादा किया। ख्वाजा साहब ने पूछा, अब कहाँ जाओगे? उसने कहा, जहाँ लोग खुद को पाक समझते हैं वहाँ नहीं, जहाँ टूटे लोग मिलते हैं मैं वहीं रहूँगा। आखिरी जुमला बहुत ताकतवर। जाते वक्त ख्वाजा गरीब नवाज रहमान ने फरमाया, याद रखना, गुनाह से नफरत करना आसान है, लेकिन गुनाहगार से मोहब्बत सिर्फ वही कर सकता है जिसे अपने रब पर यकीन हो। ख्वाजा गरीब नवाज सिर्फ एक दरगाह नहीं है, वो एक रास्ता है जहाँ इंसान खुद से वापस मिल जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज रह, वो वाकया जो किताबों में नहीं लिखा गया। अजमेर में आने से पहले। अजमेर हमेशा से ऐसा नहीं था। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह यहाँ आए तो ये सिर्फ एक शहर था, न दरगाह थी, न रोशनी, न कव्वाली, बस लोग थे, डरे हुए, बटे हुए और एक दूसरे से ज्यादा खुद से दूर। ख्वाजा साहब वहाँ नहीं गए जहाँ लोग पाक थे, वो वहाँ गए जहाँ लोग टूटे हुए थे। वो आदमी जिसे कोई नहीं चाहता था, हसन, वो आदमी जिसे कोई अपने पास बैठाना नहीं चाहता था। कभी वो मंदिर के बाहर भगा दिया जाता, कभी मस्जिद के दरवाजे से। लोग कहते, ये नास्तिक है, ये बदजुबान है, ये अल्लाह को गाली देता है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता था कि वो ऐसा क्यों हो गया। अक्सर सबसे ज्यादा कड़वे लोग सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। खानकाह का पहला दिन। जब हसन खानकाह पहुंचा तो वहाँ कोई पहरेदार नहीं था, कोई सवाल नहीं था, कोई पहचान नहीं पूछी गई, बस एक आवाज आई, भूखा है तो बैठ जा। यही बात उसके दिल में पहली बार लगी। जहाँ सवाल नहीं होते वहीं दिल खुलते हैं। ख्वाजा साहब की खामोशी। ख्वाजा गरीब नवाज रह ज्यादा बोलते नहीं थे, वो समझाते नहीं थे, वो मौका देते थे। हसन को न वुजू सिखाया गया, न नमाज का
दबाव। बस कहा गया, पहले इंसान बन जा, इबादत खुद आ जाएगी। 3 दिन कोई नसीहत नहीं। सूफी पहले दिल साफ करता है, फिर रास्ता दिखाता है। वो सवाल जिसने सब बदल दिया। एक रात हसन ने कहा, अगर अल्लाह इतना रहमदिल है तो उसने मुझे क्यों तोड़ दिया? ख्वाजा साहब ने जवाब दिया, तुझे अल्लाह ने नहीं तोड़ा, तुझे उन लोगों ने तोड़ा जिन्होंने अल्लाह का नाम अपनी जुबान पर रखा और रहम दिल में नहीं। ये बात हसन के अंदर बैठ गई। अब हसन बदल रहा था, लेकिन आसान नहीं था। कभी गुस्सा लौट आता, कभी पुरानी गालियाँ। ख्वाजा साहब बस इतना कहते, जब दिल भारी हो तो किसी भूखे को ढूंढ, और हर बार गुस्सा कम हो जाता। खिदमत सबसे बड़ी इबादत बन गई। जाने का वक्त। एक सुबह हसन ने कहा, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता। ख्वाजा साहब मुस्कुराए, जो मिल गया हो वो रुकता नहीं, वो बांटता है। अजमेर की हवा। हसन चला गया। कहीं कोई मजार नहीं बनी, कोई शोर नहीं हुआ, लेकिन अजमेर की हवा थोड़ी नरम हो गई, क्योंकि एक टूटा इंसान जुड़ कर चला गया था। ख्वाजा गरीब नवाज गरीबों को अमीर नहीं बनाते थे, वो उन्हें इंसान बना देते थे।